بڑے بڑے کھاڑی ابھی سارے بانڈ ہے یہ بھائی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سر ہوئی ٹھیک نہیں ہاں ٹھیک ہے جنریٹر بند کرائی کرو ہاں جنریٹر بند کرائی کیمرہ کیا جنریٹر بند کراؤ تو سر ٹھیک ہے ہاں پھر چلا وہ تو میری چل رہی ہے جنریٹر بند عجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم پرواز ہے دونوں کی اسی ایک سمت میں پرواز ہے دونوں کی اسی ایک سمت میں شہیں کا جہاں اور ہے کرگس کا جہاں اور سمعین محترم میں سب سے پہلے تو آج اس کارنر میٹنگ میں باضابطہ طور پر پاکستان مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کرنے پہ مظہر صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ نے آج پاکستان مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کر کے پاکستان میں پھر سے شروع ہونے والی تعمیر اور ترقی کا ساتھ دینے کا عزم کیا ہے اور بہت جلد انشاءاللہ تعالی آزاد کشمیر کے اندر بھی پاکستان مسلم لیگ نون کے زیر سایہ تعمیر و ترقی کا آغاز انشاءاللہ تعالی ہوگا. آپ نے پاکستان مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کر کے ہمارے ان دوستوں کا بھی حوصلہ بڑھایا ہے جو اس یونین کونسل کے اندر بہت پہلے سے اور بہت بڑی تعداد میں پاکستان مسلم لیگ نون میں شامل ہونا چاہتے ہیں. میں اس موقع پہ یہاں بیٹھے ہوئے حاجی صغیر صاحب بہت سلیم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ٹھنڈی کسی والے یہ انشاءاللہ تعالی چیئرمین کیسر صاحب سے بڑے ٹائم سے لذان میں اور آج اگر وہ ایک ماتم نہ ہوتا تو ایک بہت بڑا ان کا اپنا خاندان قبیلے کا قافلہ بھی پاکستان مسلم لیگ نون میں شامل ہوتا اور یہ انشاءاللہ تعالی بہت سلیم صاحب اور حاجی صغیر صاحب یہ راجہ شداب صاحب آپ کو میں پیش کی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے گاؤں میں ٹھنڈی کسی جو ہے ایک بہت بڑا شمولیتی پروگرام مسلم لیگ نون میں شامل ہونے کا رکھنا ہے. میں ان کو پیش کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور ہریانہ راجدھانی ہمارے پاس صوبیدار لطیف صاحب جیسی فہم و فراست کے بزرگ لوگ موجود ہیں اور اسی طرح حاجی فاروق صاحب یہ جو سامنے ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے. یہ ان کا راجدھانی کے اندر اپنا ایک ذاتی اثر رسوخ ہے اور یہ بھی مسلم لیگ نون کے لیے شبانہ روز محنت کر رہے ہیں. اور اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ساتھ جب حاجی فاروق صاحب جیسے مدبر شخصیات کی دعائیں شامل ہوں تو پھر اس قافلہ رائے حق کو میں سمجھتا ہوں کہ منزل تک جانے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے. اور یہ اللہ کے فضل و کرم سے اس قافلہ رائے حق میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے. اور یہاں جس طرح راجہ عارف صاحب بات کر رہے تھے کہ سیاست کوئی جنت کے ٹکٹ نہیں دیتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سیاست عبادت ہے, لوگوں کی خیرخواہی کا نام ہے, لوگوں کی فلاح و بہبود کا نام ہے. لیکن مجھے کوئی بتائے نا کہ اس وقت کوئٹہ کے اندر وادی بنا کے اندر سیاست کون کر رہا ہے. اگر آپ بغور ملاحظہ کریں, مشاہدہ کریں تو آپ کو ایک ہی نوجوان, متحرک نوجوان راجہ شداب سکندر نظر آئے گا جس نے تمام مشکلات کے باوجود
گھر کے اندر پورے آزاد کشمیر کا کی پولیس کا جو ہے وہ ذمہ دار بیٹھا ہو، ان کے بھائی ڈی آئی جی ہے، کتنا پریشر ہو سکتا ہے، کون نہیں اس بات کو سمجھ سکتا ہے. لیکن میں کسی مبالغہ رائی سے ہٹ کے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، شاداب سکندر آپ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ نے ان تمام مصلحتوں سے بالا ہو کر خالصتاً عوام کے ساتھ کھڑے ہونے کا آپ نے عزم کیا اور عوام کے اندر موجود رہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج جتنے بھی وادی بنا کے اندر، کھریٹا کے اندر لوگوں کے حقوق کی رکھوالی کی بات کرتے ہیں، آج پوری عوام وادی بنا کے لوگ ان کو مسترد کر چکے اور ایک ہی نام وادی بنا کے اندر جو ہے وہ گونج رہا ہے، جس کا نام شاداب سکندر خان ہے. اور یہ آج کیوں عرفان کاشی نے یہاں بڑے دل سے اپنی باتیں کی ہیں. عرفان کاشی نے محب وطن ہونے کا ثبوت دیا ہے اور عرفان کاشی نے یہ بات کہی ہے کہ میں نے اس دن دیکھا ہے کہ عوام کے حقوق کا اگر کوئی رکھوالا ہے تو صرف شاداب سکندر خان ہے. اس لیے آج اس کے دل و دماغ سے یہ باتیں نکل رہی تھی. کوئی کسی مسئلے کا شکار نہیں ہوئے. میں سمجھتا ہوں کہ اب سیاست کے اندر وہی زندہ رہے گا جو عوام کی بات کرے گا، جو لوگوں کے حقوق کی بات کرے گا، اور جو لوگوں کو استعمال کرنے کے لیے مختلف بیساکھیاں تلاش کرتے تھے، وہ بیساکھیوں کا زمانہ اب ختم ہو چکا ہے. اب وہی لوگوں کے دلوں کے اندر زندہ رہے گا جو لوگوں کے حقوق کی بات کرے گا، جو لوگوں کے حق کے لیے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ آج مظہر صاحب آپ نے اور آپ کی پوری ٹیم نے جس انداز سے ہمارا استقبال کیا، مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کی، انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت دور نہیں ہے. اب وہ وقت کیا جب فیصلے انڈورس کیے جاتے تھے، اب فیصلے انڈورس نہیں ہوں گے. جس کو لوگوں کی حمایت اور تائید حاصل ہوگی وہی حقیقی وارث ہوگا مسلم لیگ نون کا. اور یہ کوئی یہ کلیم نہیں کر سکتا ہے کہ وہ مالک اور وارث ہے مسلم لیگ نون کا. مسلم لیگ نون کا وارث وہی ہوگا جس کے ساتھ لوگ کھڑے ہوں گے. اور میں اہلیان راجدھانی پھلی جتنے بھی ہمارے مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں، ہمیں گھر کے لوگ ہیں، وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ ہی کی صفوف میں کھڑے ہوں گے. اس لیے کہ مسلم لیگ نون کے حقیقی وارث وہی ہیں جو مسلم لیگ نون کا جھنڈا اٹھائے ہوئے لیکن عوام کے ساتھ کھڑے ہو کے اس جھنڈے کو تھامے ہوئے، اور جس کے ساتھ لوگوں کی حمایت و تائید ہو، اللہ کی نصرت بھی اسی کے ساتھ ہوتی ہے اور جماعت کا فیصلہ بھی اسی کا ہوگا اللہ کے فضل و کرم سے. تو میں ایک بار پھر آپ تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میں بہو سلیم صاحب، حاجی صغیر صاحب، آپ مشورہ کریں. میں یہاں بھی یہ بات کر رہا تھا کہ یہ آج رواج چل پڑا ہے کہ کسی نہ کسی طرح جو میل ملاقات کے لیے آئے، کہیں کوئی شادی پہ مل جائے تو فوری اس کے گلے میں مالا ڈال کے پہنچ گئی، یہ ہمارا ساتھی بن گیا ہے. ہمیں ایسے ساتھی نہیں چاہیے. ہمیں دل اور دماغ سے ہمارے ساتھ چلنے والے ہمیں لوگ چاہیے، پورے سوچ بچار کے ساتھ آئیں. اگر آپ کو لگے کہ ہم آپ کے حقوق کی رکھوالی کر سکتے ہیں، ہم لوگوں کے حقوق کی بات کر سکتے ہیں، ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں، تو پھر ہم ہمارے ساتھ آئیں اور بلا تفریق آئیں. ہمارے نزدیک کوئی برادری نہیں ہے، ایک ہی برادری ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہم مسلمان ہیں اور انسانیت کا سب سے بڑا رشتہ جو ہے انسانیت کا ہے. کسی کو دھتکارا نہیں جائے گا، ہر شخص کو عزت اور احترام دیا جائے گا. اگر آپ کو عزت اور احترام چاہیے، باوقار سیاست کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں، تو ہاں ہمارے دست و بازو بنے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کسی مقام پہ بھی کوئی پچھتاوا نہیں ہوگا اللہ کے فضل و کرم سے. اس لیے یہ خاندان، اس خاندان کو وادی بنا کا ہر بندہ جانتا ہے، مجسمہ شرافت ہے، لوگوں کی عزتوں کا محافظ ہے، اور اس خاندان کے ساتھ چلنے والوں کو کبھی شرمندگی نہیں ہوئی ہے، ماضی میں بھی اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی نہیں ہوگی.
आप मेहनत करें, मुस्लिम लीग नून को मजबूत करें और इंशाअल्लाह ताला वक्त आने पर फैसले उसूल पर होंगे, फैसले लोगों की राय से होंगे। अल्लाह के फजल और करम से कोई मुस्लिम लीग नून की जाली फर्जी ऑनरशिप नहीं ले सकता है। मुस्लिम लीग नून की ऑनरशिप उन्हीं के पास है जिनके साथ अवाम होंगे, जिनको अवाम की ताईद और हमायत हासिल होगी। और अब अवाम की ताईद और हमायत उसे हासिल होगी जो लोगों के साथ हमेशा लोगों के मसाइल के लिए खड़ा होगा। लोग देख रहे हैं कि आज लोगों के मसाइल के लिए लोगों के साथ कौन खड़ा होता है। मैं एक बार फिर हमारे साथ आने वाले चत्तर से लेके धन्ना तक और जहाँ जहाँ से हमारे काफले के साथ यहाँ तशरीफ लोग लाए, बहुत ज़मीर साहब समेत आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। एक एक का नाम लूँगा अगर तो वक्त ज़्यादा हो जाएगा, तो मैं एक बार फिर हमारे जो मकामी अहबाब हैं बिलखसूस यहाँ हमारे लिए बहुत ही काबिल एहतराम है। पीपल्स पार्टी के लिए उनकी बड़ी जिद्दोजहद है। हमारे माशरे के अंदर, हमारे ख़ानदान के अंदर उनकी असूलों की बुनियाद पर, कमिटमेंट की बुनियाद पर उनका इज़्ज़त और एहतराम है। राजा फारूक साहब वो भी यहाँ हमारे इस मज़हब में तशरीफ़ लाए, हमारी हौसला अफजाई के लिए तशरीफ़ लाए और इंशाअल्लाह ताला वो वक्त दूर नहीं है कि जब दुरुस्त फैसला होगा तो फिर कोई बंदा जो बासूल है वो दूसरी जमात में अल्लाह के फजल करम से नहीं रहेगा। सारे लोग आपके इस काबिल राय हक में शामिल होंगे। मैं ठेकेदार अंसर साहब आपका बतौर ख़ास इसलिए शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप बहुत मसरूफ़ इंसान हैं, लेकिन आप जो है वो हम वक्त इस काफिला राय हक में हमेशा जो है वक्त देते हैं। इंशाअल्लाह ताला यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी अल्लाह के फजल करम से। एक बार फिर हमारे बुजुर्ग हैं, हमेशा इनकी शफकत रही है और एक बात जो इनसे मैंने बतौर ख़ास सीखी है, बुजुर्ग हैं लेकिन कभी मसलत का शिकार नहीं हुए। जो बात इनके दिल में आई है वो इन्होंने नहीं देखा है कि आगे सुनने वाला कौन है। इन्होंने अपनी हक की बात जो है वो टंके की चोट पे की है। मैं आज भी आपकी अज़मत को सुबह सलाम पेश करता हूँ और इन्हीं अपने ख्यालात के साथ आप तमाम अहबाब का शुक्रिया, आपने बहुत इज़्ज़त अफजाई की है। इंशाअल्लाह ताला ये हमारा सफ़र राय हक का सफ़र है। फारूक साहब आप हमें जानते हैं, हर एतबार से जानते हैं और इंशाअल्लाह ताला किसी को भी आसिफ साहब मायूसी नहीं होगी। जो हमारे दोस्त अहबाब हमें सुन रहे हैं, हमारे इस काफिले में किसी के लिए कोई नफरत नहीं है, सबके लिए मोहब्बतें हैं, सबके लिए मोहब्बतें हैं, सबके लिए दरवाजे खुले हैं, किसी के लिए कोई नफरत नहीं है। मैं अक्सर ये शेर कहता हूँ और आज भी अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम इस शेर से करता हूँ कि है कोई अहले दिल जो खरीदे मेरा मजाज, मैं ज़ख्म बेचता हूँ मोहब्बत के भाव में। वाखिर दावत अल्हम्दुलिल्लाह।